بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں ہم کتاب احیاء العلوم جلد نمبر 2 یعنی بک نمبر 2 کو آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ موزے استعمال کرنے سے پہلے اچھی طرح دیکھ لو۔ حضرت سیدنا ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ عز و جل کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے موزوں کا جوڑا منگوایا۔ ایک موزہ پہنا تھا کہ ایک کوا آیا، دوسرا موزہ اٹھا کر لے گیا، پھر اسے پھینک دیا تو اس میں سے ایک سانپ نکلا۔ تب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یلبس خفیہ حتی ینفضاہما، یعنی جو اللہ عز و جل اور قیامت کے دن پر یقین رکھتا ہو وہ اپنے موزے اس وقت تک نہ پہنے جب تک انہیں جھاڑ نہ لے۔ دوسری رخصت تیمم۔ سفر کی دوسری رخصت یہ ہے کہ بوقت عذر پانی کے بدلے مٹی سے تیمم کر لے۔ پانی ملنا دشوار ہو، اس کی ایک صورت یہ ہے کہ پانی منزل یعنی پڑاؤ کی جگہ سے اتنا دور ہو کہ اگر وہاں تک جائے تو چیخو پکار سے قافلہ والوں کی مدد نہ پہنچ سکے۔ یہ وہ فاصلہ ہے کہ منزل والے قضائے حاجت کے لیے اتنی دور نہیں جایا کرتے۔ مسئلہ اگر پانی تک پہنچنے میں دشمن یا درندے کا خوف ہو تو بھی تیمم جائز ہے، اگرچہ پانی قریب ہو۔ اگر آج یا کل پیاس کے سبب پانی پینے کی محتاجی ہو اور مزید پانی مفقود ہو تو بھی تیمم جائز ہے۔ اگر رفقا میں سے کوئی ایک پیاس کے سبب پانی کا محتاج ہو تو اس پانی سے وضو جائز نہیں، اور پانی والے پر لازم ہے کہ قیمتاً یا بلا قیمت اس پیاسے کو پانی پلا دے اور خود تیمم پر اکتفا کرے۔ اگر شوربہ پکانے یا گوشت پکانے یا روٹی وغیرہ بھگونے کے لیے پانی کی حاجت ہو تو تیمم جائز نہیں، بلکہ لازم ہے کہ خشک روٹی پر اکتفا کرے اور شوربہ پکانا ترک کر دے۔ جس کے پاس وضو کے لیے پانی نہیں، اگر کوئی اسے پانی حبہ کر دے تو اس کا قبول کرنا واجب ہے، اور اگر کوئی پانی کی قیمت حبہ کرے تو قبول کرنا واجب نہیں، کیونکہ اس میں احسان کے معنی پائے جاتے ہیں۔ اگر پانی رائج قیمت کے بدلے بیچا جا رہا ہو تو خریدنا لازم ہے، اور اگر رائج قیمت سے زیادہ میں بیچا جا رہا ہو تو خریدنا لازم نہیں۔ فقہ حنفی کے مطابق تیمم سے متعلق تفصیلی معلومات حاصل کرنے کے لیے دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبہ المدینہ کی مطبوعہ 1250 صفحات پر مشتمل کتاب بہار شریعت جلد اول صفحہ 344 تا 362 تک مطالعہ کیجیے۔ وہ بھی ریکارڈنگ موجود ہے، آپ وہ بھی سن سکتے ہیں۔ مسئلہ پانی کی عدم موجودگی میں تیمم کا ارادہ کرے تو پہلے اس پر لازم ہے کہ جہاں تک تلاش کر کے پانی تک پہنچنا ممکن ہو تلاش کرے، یعنی منزل کے ارد گرد اور سواری پر دیکھے، برتن وغیرہ دیکھے، شاید ان میں کچھ بچا ہوا ہو۔ اگر پانی سواری پر کجاوے میں تھا اور یہ بھول گیا، یا کنواں قریب تھا اور یہ بھول گیا اور تیمم کر کے نماز پڑھ لی تو نماز کا اعادہ لازم ہے، کیونکہ اس نے تلاش کرنے میں کوتاہی کی۔ اگر یقین ہو کہ آخری وقت میں پانی پا لے گا تو اولا یہ ہے کہ تیمم کر کے اول وقت میں نماز پڑھ لے، کیونکہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، نیز اول وقت میں نماز ادا کرنا رضائے الہی کے حصول کا ذریعہ ہے۔ احناف کے نزدیک یہ ہے کہ جس جگہ موجود ہے وہاں چاروں طرف ایک ایک میل پانی کا پتہ نہیں، اور غالب گمان یہ ہے کہ میل کے اندر پانی نہیں ہے تو تلاش کرنا ضروری نہیں۔ پھر اگر تیمم کر کے نماز پڑھ لی اور نہ تلاش کیا، نہ کوئی ایسا ہے جس سے پوچھے اور بات کو معلوم ہوا کہ پانی یہاں سے قریب ہے تو نماز کا اعادہ نہیں، مگر یہ تیمم اب جاتا رہا، اور اگر کوئی وہاں تھا مگر اس نے پوچھا نہیں اور بات کو معلوم ہوا کہ پانی قریب ہے تو نماز کا اعادہ چاہیے۔ احناف کے نزدیک جو نہ آبادی میں ہو، نہ آبادی کے قریب، اور اس کے ہمراہ پانی موجود ہے اور یاد نہ رہا اور تیمم کر کے نماز پڑھ لی ہو گئی، اور اگر آبادی یا آبادی کے قریب میں ہو تو اعادہ کرے۔ احناف کے نزدیک اگر یہ گمان ہے کہ میل کے اندر تو پانی نہیں مگر میل سے کچھ زیادہ فاصلے پر مل جائے گا تو مستحب کہ نماز کے آخری وقت مستحب تک تاخیر کرے، یعنی عصر و مغرب و عشاء میں اتنی دیر نہ کرے کہ وقت کراہت آ جائے۔ اگر تاخیر نہ کی اور تیمم کر کے پڑھ لی تو ہو گئی۔ حکایت موت کو ہر وقت یاد رکھو۔ منقول ہے کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار تیمم کیا تو ان سے عرض کی گئی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیمم کر رہے ہیں، حالانکہ مدینہ کی دیواریں آپ کو دیکھ رہی ہیں، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیا میں وہاں پہنچنے تک زندہ رہوں گا؟ اگر نماز شروع کرنے کے بعد پانی پائے یعنی نظر آئے تو نہ نماز باطل ہوگی اور نہ ہی وضو لازم ہوگا، اور اگر نماز شروع کرنے سے پہلے پانی پی لے تو وضو لازم ہے۔ تیمم کا طریقہ: جب تلاش و بسیار کے باوجود پانی نہ پائے تو ایسی پاک مٹی سے تیمم کرے جس سے غبار اڑتا ہو۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ملا کر ہاتھوں کو ایک بار زمین پر مارے اور چہرے پر مسح کرے، پھر انگوٹھی اتارے اور اپنی انگلیوں کو کشادہ کر کے دوسری ضرب مار کر دونوں ہاتھوں کا کوہنیوں تک مسح کرے۔ اگر ایک بار ہاتھ مارنے سے پورے ہاتھوں پر مٹی نہ لگے
تو دوبارہ مار لے۔ تیمم کا طریقہ ہم کتاب الطہارت میں تفصیلاً بیان کر آئے ہیں۔ تیمم کے احکام: ایک، تیمم سے فرض نماز پڑھنے کے بعد جتنے چاہے نفل پڑھے، لیکن دوسری فرض نماز کے لیے دوبارہ تیمم کرنا ضروری ہے، یعنی ایک تیمم سے 2 فرض نمازیں پڑھنا جائز نہیں۔ فرض نماز کے لیے وقت شروع ہونے سے پہلے تیمم نہیں کر سکتا، اگر کر لیا تو وقت داخل ہونے کے بعد آدھا ضروری ہے۔ احناف کے نزدیک دوران نماز پانی پر قادر ہونے کی صورت میں نماز ٹوٹ جائے گی اور وضو کر کے دوبارہ پڑھی جائے گی۔ احناف کے نزدیک تیمم اس چیز سے ہو سکتا ہے جو جنس زمین سے ہو، اور جو چیز زمین کی جنس سے نہیں اس سے تیمم جائز نہیں۔ جو چیز آگ سے جل کر نہ راکھ ہوتی ہے، نہ پگھلتی ہے، نہ نرم ہوتی ہے، وہ زمین کی جنس سے ہے، اس سے تیمم جائز ہے۔ ریتا، چونا، سرما، گندک، مردہ، سنگ، گیرو، پتھر، زبرجد، فیروزہ، عقیق، زمرد وغیرہ جواہر سے تیمم جائز ہے، اگرچہ ان پر غبار نہ ہو۔ احناف کے نزدیک تیمم کا طریقہ یہ ہے کہ دونوں ہاتھوں کی انگلیاں کشادہ کر کے کسی ایسی چیز پر جو زمین کی قسم سے ہو مار کر لوٹ لیں، آگے پیچھے کی جانب حرکت دے لیں، اور زیادہ گرد لگ جائے تو جھاڑ لیں اور اس سے سارے منہ کا مسح کریں۔ پھر دوسری مرتبہ یوں ہی کریں اور دونوں ہاتھوں کا ناخن سے کونیوں سمیت مسح کریں۔ احناف کے نزدیک ایک تیمم سے جس قدر فرائض و نوافل پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں۔ چہرے کا مسح کرتے وقت نماز مباح کرنے کی نیت کرے۔ اگر اتنا پانی ملے جس سے بعض اعضائے وضو دھوئے جا سکتے ہوں تو اتنے اعضاء کو دھو لے، پھر اس کے بعد مکمل تیمم کر لے۔ احناف کے نزدیک فرض نماز کا وقت شروع ہونے سے پہلے بھی تیمم کرنا جائز ہے۔ فرض نماز سے متعلق رخصتوں کی تفصیل: تیسری رخصت قصر کرنا۔ مسافر کے لیے رخصت ہے کہ وہ ظہر، عصر اور عشاء کی نماز قصر پڑھے، یعنی 4 رکعت فرض کی جگہ 2 رکعت ادا کرے، لیکن اس کے لیے 3 شرطیں ہیں۔ یہ نمازیں اپنے وقت میں ادا کرے، اگر قضا ہو گئیں تو اظہر یعنی زیادہ ظاہر یہ ہے کہ پوری پڑھے۔ قصر کی نیت بھی کرے، اگر پوری پڑھنے کی نیت کی یا شک ہوا کہ قصر کی نیت کی تھی یا پوری پڑھنے کی تو پوری پڑھنا لازم ہے۔ مقیم کی اقتداء کرے، نہ ہی پوری پڑھنے والے مسافر کی، اگر ایسے کی اقتداء کی تو پوری پڑھنا لازم ہے، بلکہ اگر یہ شک ہوا کہ امام مقیم ہے یا مسافر تو بھی پوری پڑھنی ہوگی، اگرچہ بعد میں اس کا مسافر ہونا متعین ہو جائے، کیونکہ مسافر کا حال مخفی نہیں رہتا، لہٰذا نیت کے وقت ہی تحقیق کر لے۔ فقہ حنفی کے مطابق قصر یعنی 4 رکعت والی فرض نماز 2 رکعت ادا کرنا۔ مسافر کی نماز سے متعلق تفصیلی معلومات حاصل کرنے کے لیے دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبہ المدینہ کی مطبوعہ 1250 صفحات پر مشتمل کتاب بہار شریعت جلد اول صفحہ 739 تا 752 کا مطالعہ کیجیے۔ احناف کے نزدیک جو نماز جیسی فوت ہوئی اس کی قضا ویسی ہی پڑھی جائے گی۔ مثلا سفر میں نماز قضا ہوئی تو 4 رکعت والی 2 ہی پڑھی جائے گی، اگرچہ اقامت کی حالت میں پڑھے، اور حالت اقامت میں فوت ہوئی تو 4 رکعت والی کی قضا 4 رکعت ہے، اگرچہ سفر میں پڑھے۔ قصر سے متعلق متفرق مسائل: امام کا مسافر ہونا معلوم ہو مگر اس میں شک ہو کہ امام نے قصر کی نیت کی ہے یا نہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ نیت پر مطلع ہونا ممکن نہیں۔ یہ سب اس صورت میں ہے جبکہ سفر مباح اور طویل ہو۔ سفر کی حد ابتدا و انتہا کے اعتبار سے مشکل ہے، اس لیے کہ اس کی معرفت ضروری ہے، اور موضع اقامت یعنی اقامت کی جگہ سے معلوم مقام کی طرف نیت کے ساتھ منتقل ہونے کا نام سفر ہے، تو بے مقصد سفر کرنے والے کو قصر کی رخصت نہیں۔ جب تک شہر کی آبادی سے باہر نہ ہو تب تک مسافر نہ ہوگا۔ فنائے شہر، شہر کے قرب و جوار کے میدان اور ان باغوں سے نکل جانا ضروری نہیں جہاں اہل شہر سیر وغیرہ کے لیے جایا کرتے ہیں۔ احناف کے نزدیک یہ رخصت کے مسافر کے لیے ہے، مطلق ہے اس کا سفر جائز کام کے لیے ہو یا ناجائز کے لیے، بہرحال مسافر کے احکام اس کے لیے ثابت ہوں گے۔ جب تک دیہات کے رہنے والوں کے لیے 4 دیواری والے باغوں سے نکل جانا ضروری ہے، اور جو باغات 4 دیواری کے علاوہ ہیں ان سے نکل جانا ضروری نہیں۔ مسافر اگر بھولی ہوئی چیز لینے واپس شہر آ گیا، اگر یہ شہر اس کا وطن ہے تو جب تک آبادی سے باہر نہ چلا جائے قصر نہیں کر سکتا، اور اگر اس کا وطن نہیں تو اسے رخصت ہے، کیونکہ وہ شہر سے نکل جانے کی وجہ سے مسافر ہو چکا تھا۔ سفر کی انتہا اور مقیم ہونے کی شرائط: سفر کی انتہا 3 چیزوں میں سے ایک پر ہوگی، یعنی مقیم ہونے کی 3 شرطیں ہیں۔ جس شہر میں اقامت کا عزم ہے اس کی آبادی میں پہنچ جانا، کسی جگہ 3 دن یا اس سے زائد دن اقامت کی نیت کر لینا، خواہ شہر ہو یا جنگل۔ اقامت کی صورت ہو اگرچہ اقامت کی نیت نہ کی ہو، جیسا کہ کسی شہر میں آئے اور آنے والے دن یعنی جس دن آیا اس کے علاوہ 3 دن وہاں رہ لیا، تو اب قصر کی رخصت نہیں۔ اور اگر اس نے اقامت کی نیت نہ کی ہو اور اسے کوئی ایسا کام ہو کہ ہر روز ہی اس کے پورا ہو جانے کی امید ہو، لیکن وہ متاخر سے متاخر ہوتا چلا جائے،
تو 2 قولوں میں سے قریب از قیاس قول کے مطابق اسے رخصت قصر ہوگی، اگرچہ مدت کتنی ہی لمبی ہو، کیونکہ وہ دل سے متحرک اور صورتاً وطن سے مسافر ہے، اور قلبی بے قراری کے ہوتے ہوئے بظاہر ایک جگہ پر ٹھہرے رہنے میں کوئی حرج نہیں، اور جس کام کے لیے وہ رکا ہوا ہے وہ جنگ ہو یا کوئی اور، اس میں کوئی فرق نہیں، نہ مدت کے کم یا زیادہ ہونے میں کوئی فرق ہے، اور نہ ہی اس میں کہ یہ تاخیر بارش کی وجہ سے ہو جس کا 3 دن باقی رہنا یقینی نہیں، یا کسی اور کام کی وجہ سے، کیونکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک غزوہ میں 18 دن تک ایک ہی جگہ قصر کی، اور ظاہر امر یہ ہے کہ اگر قتال کی مدت طویل ہو جائے تو قصر کی مدت بھی بڑھ جائے گی، کیونکہ 18 دن کی تعین کی کوئی وجہ نہیں، اور ظاہر یہ ہے کہ یہ قصر کرنا سفر کی وجہ سے تھا، نہ کہ دشمن کے مقابل ہونے کی وجہ سے۔ احناف کے نزدیک نیت اقامت صحیح ہونے کے لیے 6 شرطیں ہیں۔ نمبر 1، چلنا ترک کرے، اگر چلنے کی حالت میں اقامت کی نیت کی تو مقیم نہیں۔ نمبر 2، وہ جگہ اقامت کی صلاحیت رکھتی ہو، جنگل یا دریا غیر آباد ٹاپو میں اقامت کی نیت کی مقیم نہ ہوا۔ نمبر 3، 15 دن ٹھہرنے کی نیت ہو، اس سے کم ٹھہرنے کی نیت سے مقیم نہ ہوگا۔ نمبر 4، یہ نیت ایک ہی جگہ ٹھہرنے کی ہو، اگر 2 موضوع یعنی 2 جگہوں میں 15 دن ٹھہرنے کا ارادہ ہو، مثلا ایک میں 10 دن، دوسرے میں 5 دن کا، تو مقیم نہ ہوگا۔ اپنا ارادہ مستقل رکھتا ہو، یعنی کسی کا تابع نہ ہو، اس کی حالت اس کے ارادے کے منافی نہ ہو۔ طویل سفر کی مقدار، طویل سفر سے مراد یہ ہے کہ وہ سفر کم از کم 2 مرحلے ہو، ایک مرحلہ 8 فرسخ کا ہوتا ہے، اور ایک فرسخ 3 میل کا، اور ہر میل 4000 قدم کا، اور ایک قدم 3 پاؤں کا ہوتا ہے۔ احناف کے نزدیک شرعاً مسافر وہ شخص ہے جو 57.5 میل تقریباً 92 کلومیٹر یعنی 92 کلومیٹر کے فاصلے تک جانے کے ارادے سے اپنے مقام اقامت مثلا شہر یا گاؤں سے باہر ہو گیا۔ سفر مباح کا مطلب، سفر کے مباح ہونے سے مراد یہ ہے کہ وہ شخص والدین کی نافرمانی کر کے ان کی اجازت کے بغیر سفر نہ کر رہا ہو، غلام اپنے آقا سے بھاگ کر سفر نہ کر رہا ہو، عورت اپنے شوہر سے بھاگ کر سفر نہ کر رہی ہو، نہ ہی قرض دار باوجود فراخ دستی یعنی قرض ادا کرنے کی قدرت کے قرض خواہ سے بھاگ کر سفر کر رہا ہو۔ اسی طرح ڈاکہ زنی یا کسی انسان کے قتل یا ظالم بادشاہ سے حرام وظیفہ لینے یا مسلمانوں میں فساد ڈالنے کے ارادے سے سفر نہ ہو۔ الحاصل انسان کسی غرض کے لیے ہی سفر کرتا ہے، اور وہی غرض اسے سفر پر ابھارتی ہے۔ اگر اس غرض کا حصول حرام ہو، اور اگر وہ غرض نہ ہوتی تو یہ سفر بھی نہ کرتا، یعنی اس کا یہ سفر خالصتاً اس حرام غرض کو حاصل کرنے کے لیے ہو، تو اس کا سفر کرنا گناہ ہے، اور اس کے لیے قصر بھی جائز نہیں۔ بحالت سفر شراب وغیرہ پی کر فسق و فجور کرنے سے قصر کی رخصت ختم نہیں ہوتی، البتہ ہر وہ سفر جس سے شریعت منع کرتی ہے اس پر قصر کی رخصت دے کر مدد نہیں کی جائے گی۔ اگر سفر کا باعث 2 چیزیں ہوں، ایک مباح ہو اور دوسری ممنوع، اور حالت یہ ہو کہ اگر سبب ممنوع نہ ہوتا تب بھی سبب مباح ہی سفر پر ابھارتا، تو ایسی صورت میں اسے قصر کی رخصت ہے۔ صوفیہ کرام جو محض جسمانی کلفت دور کرنے کے لیے مختلف شہروں میں گھومتے اور ان کا مشاہدہ کرتے ہیں، ان کے لیے رخصت کے بارے میں اختلاف ہے، اور مختار قول یہ ہے کہ انہیں قصر کی رخصت ہے۔ چوتھی صورت 2 نمازوں کو جمع کرنا۔ جمع بین الصلاتین، 2 نمازوں کو جمع کرنے سے متعلق احناف کا موقف، اللہ عز و جل نے اپنے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات سے نماز فرض کا ایک خاص وقت جداگانہ مقرر فرمایا ہے کہ نہ اس سے پہلے نماز کی صحت، نہ اس کے بعد تاخیر کی اجازت، ظہرین یعنی ظہر و عصر، عرفہ و عشائین یعنی مغرب و عشاء، مزدلفہ کے سوا 2 نمازوں کا قصداً ایک وقت میں جمع کرنا سفراً حضراً ہرگز کسی طرح جائز نہیں۔ قرآن عظیم و احادیث صحا سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کی ممانعت پر شاہد عدل ہیں۔ یہی مذہب ہے جید صحابہ کرام، تابعین نظام، ائمہ دین و اکابر، تبع تابعین رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا تحقیق مقام یہ ہے کہ جمع بین الصلاتین یعنی 2 نمازیں ملا کر پڑھنا 2 قسم کا ہے۔ جمع فعلی جسے جمع سوری بھی کہتے ہیں کہ واقع میں ہر نماز اپنے وقت میں واقع مگر ادا میں مل جائیں، جیسے ظہر اپنے آخری وقت میں پڑھی کہ اس کے ختم پر وقت عصر آ گیا، اب فوراً عصر اول وقت پڑھ لی، ہوئی تو دونوں اپنے اپنے وقت اور فعلاً و صورتاً مل گئیں۔ اسی طرح مغرب میں دیر کی یہاں تک کہ شفق ڈوبنے پر آئی، اس وقت پڑھی، ادھر فارغ ہوئے کہ شفق ڈوب گئی، عشاء کا وقت ہو گیا، وہ پڑھ لی۔ ایسا ملانا باؤزر مرض و ضرورت سفر بلا شبہ جائز ہے۔ ہمارے علماء کرام بھی اس کی رخصت دیتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ جو شخص بارش، سفر یا کسی اور وجہ سے 2 نمازوں کو جمع کرنا چاہے تو اس کو چاہیے کہ پہلی کو آخر وقت تک مؤخر کر دے اور دوسری میں جلدی کر کے اول وقت میں ادا کرے، اس طرح دونوں کو جمع کر لے، تاہم
ہوگی ہر نماز اپنے وقت میں۔ دوسری قسم جمع وقتی ہے جسے جمع حقیقی بھی کہتے ہیں۔ اس جمع کے یہ معنی ہے کہ ایک نماز دوسری کے وقت میں پڑھی جائے جس کی دو صورتیں ہیں۔ جمع تقدیم کے وقت کی نماز مثلا ظہر یا مغرب پڑھ کر اس کے ساتھ ہی متصلاً بلا فصل پچھلے وقت کی نماز مثلا عصر یا عشاء پیشگی پڑھ لیں، اور جمع تاخیر کے پہلی نماز مثلا ظہر یا مغرب کو باوصف قدرت و اختیار قصداً اٹھا رکھیں کہ جب اس کا وقت نکل جائے گا پچھلی نماز مثلا عصر یا عشاء کے وقت میں پڑھ کر اس کے ساتھ متصلاً خواہ منفصلاً اس وقت کی نماز ادا کریں گے۔ یہ دونوں صورتیں بحالت اختیار صرف حجاج کو صرف حج میں صرف عصر عرفہ و مغرب مزدلفہ میں جائز ہے، ان کے سوا کبھی کسی شخص کو کسی حالت میں کسی صورت جمع وقتی کی اصلاً اجازت نہیں۔ اگر جمع تقدیم کرے گا تو نماز اخیر محض باطل و ناکارہ جائے گی۔ جب اس کا وقت آئے گا فرض ہوگی، نہ پڑھے گا ذمے پر رہے گی، اور جمع تاخیر کرے گا تو گناہ گار ہوگا، عمدن نماز قضا کر دینے والا ٹھہرے گا، اگرچہ دوسرے وقت میں پڑھنے سے فرض سر سے اتر جائے گا۔ عصر کی نماز کو ظہر کے وقت میں یا ظہر کی نماز کو عصر کے وقت میں جمع کرنا، اور ایسے ہی مغرب کی نماز کو عشاء یا عشاء کی نماز کو مغرب کے وقت میں جمع کرنا لمبے اور مباح سفر میں جائز ہے، اور چھوٹے سفر میں ان کے جائز ہونے کے بارے میں دو قول ہیں۔ دو نمازوں کو جمع کرنے سے متعلق متفرق مسائل۔ اگر عصر کو ظہر کی طرف مقدم کرے تو ظہر و عصر کو ان کے وقتوں میں جمع کرنے کی نیت ظہر کی نماز سے فارغ ہونے سے پہلے کر لے۔ ظہر کے لیے اذان و اقامت دونوں کہے، اور ظہر سے فارغ ہونے پر عصر کے لیے صرف اقامت کہے۔ مسئلہ اگر تیمم کر کے نماز پڑھ رہا تھا تو عصر کے لیے دوبارہ تیمم کرے، اور ظہر و عصر کے درمیان تیمم و اقامت کے علاوہ کوئی کام نہ کرے۔ اگر عصر کو ظہر سے پہلے پڑھا تو جائز نہیں۔ اگر عصر کی تکبیر تحریمہ کے وقت جمع کی نیت کر لی تو امام مزنی کے نزدیک جائز ہے، اور قیاس کی روح سے بھی درست ہے، کیونکہ تقدیم نیت کے واجب ہونے کی کوئی دلیل نہیں، اور شریعت نے جمع کو جائز قرار دیا ہے، اور یہ صورت جمع ہی کی ہے اور رخصت اصل میں ہی ہے، تو اسی میں نیت کرنا کافی ہے، اور جہاں تک ظہر کا تعلق ہے تو وہ قانون کے مطابق پڑھی جاتی ہے۔ حنفی والے اسی کو فالو کریں گے جو پہلے نوٹ میں نے پڑھا ہے۔ فرائض سے فارغ ہو کر دونوں نمازوں کی سنتوں کو بھی جمع کرنا چاہیے۔ عصر کے بعد تو کوئی سنت نہیں، البتہ ظہر کے بعد والی سنتیں عصر سے فارغ ہونے کے بعد پڑھے، سواری پر پڑھ لے خواہ ٹھہر کر، کیونکہ اگر ظہر کی سنتیں عصر کے فرضوں سے پہلے پڑھے گا تو ظہر و عصر میں اتصال نہ رہے گا، جو کہ ایک طرح سے واجب تھا۔ اگر ظہر و عصر کی پہلی 4 سنتیں پڑھنا چاہے تو انہیں بھی دونوں فرضوں سے پہلے جمع کر لے، یعنی اس ترتیب سے پڑھے: پہلے ظہر کی 4 سنت قبلیہ، پھر عصر کی 4 سنت قبلیہ، پھر ظہر کے فرض، پھر عصر کے فرض، پھر ظہر کے فرضوں کے بعد کی 2 سنتیں۔ سفر میں نوافل چھوڑ دینا مناسب نہیں، کیونکہ نہ پڑھنے کی صورت میں فوت ہونے والا ثواب ملنے والے نفع سے زیادہ ہے، بالخصوص اس صورت میں کہ شرع نے اس میں تخفیف کر دی اور سواری پر ان کی ادائیگی کی اجازت دی تاکہ ان کی وجہ سے اپنے ساتھیوں سے بچھڑ نہ جائے۔ اگر ظہر کو مؤخر کر کے عصر کے ساتھ جمع کرے تو بھی یہی ترتیب ملحوظ رکھے، اور ظہر کی سنت موقدہ عصر کے بعد وقت مکروہ میں پڑھنے کی پرواہ نہ کرے، کیونکہ جس نماز کے لیے کوئی سبب ہو وہ اس وقت میں مکروہ نہیں۔ یہ شوافے کا موقف ہے۔ مغرب و عشاء اور وتر میں بھی یوں ہی کرے، اور جب عشاء کو مقدم کر کے مغرب کے وقت میں پڑھے یا مغرب کو مؤخر کر کے عشاء کے وقت میں پڑھے تو دونوں نمازوں کے فرضوں سے فارغ ہو کر تمام سنتیں موقدہ پڑھے اور اختتام وتر پر ہو۔ اگر ظہر کا وقت نکلنے سے پہلے اس کے دل میں ظہر کا خیال ہو تو چاہیے کہ عصر کے ساتھ جمع کر کے ادا کرنے کی نیت کر لے، تو یہ نیت جمع ہے، کیونکہ دل کا اس نیت سے خالی ہونا 2 وجوہات کی بنا پر ہو سکتا ہے، یا تو نماز ترک کرنے کی نیت ہوگی یا نماز ظہر کو عصر کے وقت سے بھی مؤخر کرنے کی نیت ہوگی، اور یہ دونوں باتیں حرام ہیں۔ اور اگر ظہر کی نماز یاد ہی نہ ہو حتیٰ کہ اس کا وقت نکل جائے، اور یاد نہ آنا یا تو نیند کی وجہ سے ہو یا کسی اور مشغولیت کی وجہ سے، تو ظہر کو عصر کے ساتھ ادا کر سکتا ہے۔ اس صورت میں گناہ گار ہوگا، کیونکہ سفر جس طرح نماز ادا کرنے سے غافل کر دیتا ہے، اسی طرح کبھی نماز کی یاد سے بھی غافل کر دیتا ہے۔ یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ ظہر کی نماز ادا صرف اسی صورت میں کہلائے کہ ظہر کے وقت میں ہی ادا کرنے کا عزم کر لیا ہو، لیکن اظہر زیادہ ظاہر یہ ہے کہ سفر میں ظہر و عصر کا وقت ان دونوں نمازوں کے لیے مشترک ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حائضہ اگر سفر میں غروب سے پہلے پاک ہو گئی تو اسے ظہر بھی قضا کرنا ہوگی۔ اسی وجہ سے یہ اعتراض ہوتا ہے کہ ظہر کو مؤخر کرنے کی صورت میں ظہر و عصر کے درمیان موالات یعنی پے در پے کرنا اور ترتیب شرط نہیں ہونی چاہیے، لیکن صورتحال یہ ہے کہ عصر کو ظہر پر مقدم کرنا جائز نہیں ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ظہر سے فراغت کے بعد والا وقت ہی عصر کا وقت رکھا گیا ہے، کیونکہ یہ بہت بعید ہے کہ جو ظہر کو ترک کرنے یا مؤخر کرنے کا عزم کیے ہوئے ہو وہ عصر میں مشغول ہو جائے۔ ترک جمعہ بھی سفر کی رخصتوں میں سے ایک رخصت ہے، اور یہ بھی نمازوں کے فرائض سے متعلق ہے۔ اگر عصر کی نماز پڑھنے کے بعد اقامت کی نیت کر لی
اور عصر کا وقت پا لیا تو اس پر عصر کی نماز دوبارہ پڑھنا لازم ہے، اور جو نماز پہلے پڑھی تھی وہ اس وقت کفایت کرتی جبکہ عصر کا وقت نکلنے تک عذر سفر باقی رہتا۔ احناف کے نزدیک قصر اور پوری پڑھنے میں آخر وقت کا اعتبار ہے جبکہ پڑھ نہ چکا ہو۔ فرض کرو کسی نے نماز نہ پڑھی تھی اور وقت اتنا باقی رہ گیا ہے کہ اللہ اکبر کہہ لے اب مسافر ہو گیا تو قصر کرے، اور مسافر تھا اس وقت اقامت کی نیت کی تو 4 پڑھے۔ اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔